لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں تمام احباب سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج سے آپ کو ویب سائٹ میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا تبدیلیاں نظر آنا شروع ہوں گی، اور وقفے وقفے سے کبھی سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی، کبھی ایکٹیو ہو جائے گی، اور جب تک میں یا ملک نوید صاحب ہماری طرف سے کوئی پیغام آپ کو نہیں ملتا تو آپ نے صرف ایک مہربانی کرنی ہے کہ لیٹس سپوز کہ آپ کو ایک آپشن نظر آتی ہے سائن اپ کی، نو نیڈ ٹو سائن اپ۔ آپ کو ایک آپشن نظر آتی ہے ویریفیکیشن کی، نو نیڈ ٹو گو فار دا ویریفیکیشن۔ آپ نے انتظار کرنا ہے جب تک میرا یا ملک نوید صاحب کا کوئی میسج آپ تک نہیں پہنچتا۔ آپ کو پراپر ایک گائیڈ لائن دی جائے گی ریگارڈنگ ویب سائٹ کہ اس کو کس طریقے سے کیا کیا کیسے کرنا ہے۔ تو اس وقت تک میری تمام احباب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنا وقت نہ ضائع کیجیے گا۔ میرا اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز نظر آتی ہے اور ہماری چونکہ ایک ہیبٹ ہوتی ہے کہ ویب سائٹ میں ذرا سا کوئی چینج نظر آیا، کوئی اسپیلنگ مسٹیک، بھئی ایک رف کام ہے، ہم وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں، کوئی اچھی چیز نظر آئی تو ہم وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آپ کو نظر آئیں گے آج، اور اس میں چینجز نظر آئیں گی ٹائم ٹو ٹائم، اور جو بھی ہو آپ اس کو دیکھیں ضرور، لیکن نو نیڈ ٹو شیئر، اور اس میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ٹیسٹنگ پروسیس ہے، اور ہوپ فار دا بیسٹ۔ جب تک میری یا جسے کہتے ہیں ملک نوید صاحب کی طرف سے آپ کو کوئی پیغام نہ آئے، اس وقت تک اس پہ کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہ کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بس ہم منزل کے بالکل قریب ہیں۔ بہت شکریہ بردر۔ میں آپ کی کچھ باتوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں ایگری کروں گا اور کچھ کے ساتھ اختلاف کروں گا۔ دس از فیکٹ کہ ہر وہ شخص کے جس کے پیسے لگے لیکن وہ کما نہیں سکا تو وہ پریشان ہے، اور پھر جو ملکی حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور اب جو سیلاب کی جو کیفیت ہوئی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بٹ تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نیٹ ورکر یہ ایک ایسی مخلوق ہے، بہت سارے احباب مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں جب میں اس قسم کی بات کرتا ہوں کہ جو جب جس کو چاہے وہ فٹ بال بنا لیتا ہے، تو جو سادہ روحیں ہیں انویسٹرز کی، جن کا اس سے پہلے کبھی پالا نہیں پڑا نیٹ ورکر سے یا کسی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی سے، تو وہ بڑے آرام کے ساتھ، بڑے پیار محبت سے وہ اپنے ایک کندھا کیا وہ دونوں کندھے پیش کر دیا کرتے ہیں، اور پھر وہ نیٹ ورکر حضرات جو ہے وہ ان کے کندھے یوز کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہر آدمی جسے کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ تپڑ خان ہے، اور اس سے بڑا سورسفل بندہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو یہ جو ہمارے انویسٹر حضرات ہیں یا وہ احباب کے جن کا کوئی اس سے پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اگر ان کا کمپیریزن ہم سیف بھائی کے ساتھ کر کے دیکھ لیں تو سیف بھائی کے ساتھ پاسٹ میں کیا ہوا فرام دا ڈے ون، ان کو ایون کے بڑے بڑے وکلاء نے کہا کہ دیر از اے ہیوج ڈفرنس آپ کی کمپنی میں اور ادر کمپنیز میں، چونکہ آپ کے فزیکل پروجیکٹس ہیں۔ اب چونکہ وہ ایک میڈیا ٹرائل اتنا ہوا، سوشل میڈیا ٹرائل اتنا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو اور اتنا بولو کہ وہ سچ لگے، بٹ دیٹ از آن ریکارڈ۔ کس چیز کی انویسٹیگیشن ہوئی، کس چیز کی انکوائری ہوئی، کس چیز کا ریفرنس فائل ہوا؟ کیا سیف بھائی کے فزیکل پروجیکٹ نہیں تھے؟ اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ یس تھے، اور جس چیز کی انویسٹیگیشن ہوئی اور آن ریکارڈ وہ چیزیں ریفرنس کے اندر موجود ہیں۔
لیکن چونکہ گروپوں میں سوشل میڈیا پہ ایک ہی بات، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو بس پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور لکیر کے فقیر جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. وہ جو ایک ٹیپ چلتی ہے نا ہمارے ہاں، تو بس پھر وہ اس ٹیپ کو فالو کرنے والے بھی بے شمار لوگ ہوتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر سیف بھائی کو بڑے لوگوں نے کہا او فکر ہی نہ کرو سیف بھائی کمال کرتے ہیں اب، ہم آپ کا یہ کام ایسے کروا، یہ چٹکی بجاتے یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا. اب وہ شخص جو کہ ڈپینڈ کرتا تھا دوسرے لوگوں پہ، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس نے ایک تجربہ کیا کہ یہ دنیا کس طریقے سے فٹ بال بناتی ہے، کس طریقے سے اپنی دیاڑیاں لگاتی ہے، کیا کرتی ہے. آج کے جو ہمارے بھولے بادشاہ، جو ہمارے انویسٹر حضرات جو بہت زیادہ چاں چاں کرتے ہیں گروپوں کے اندر، ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم وہ بھی کر دیں گے، ہماری فلانے سے بات ہوگی، ہمارے فلانے سے بات ہوگی. وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے جسے کہتے ہیں یا راہ پہ آ جانے تباب یا پھر واہ پہ آ جانے. بات یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے تو پتہ اس وقت چلتا ہے کہ فیکٹ کیا ہے. میٹر آف فیکٹ بڑا سمپل ہے، کوئی ملک کے اندر کوئی لا قانونیت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ملک کا آئین ہے، ملک کا قانون ہے، اور ملک کا آئین اور قانون اگر اس کو دیکھا جائے تو آج کی ڈیٹ تک، اس وقت تک سیف الرحمان خان نیازی وہ مجرم نہیں ہے، وہ صرف ملزم ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اوپر صرف الزامات ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کسی بھی کورٹ کا آج دن تک. کوئی ڈیسیژن آیا ہو اس کے اگینسٹ آیا ہو تو کوئی بھی شخص بتا دے. اور یہ ایک آپ کو پتا ہے ہمارا ایک لیگل پروسیجر ہے، ایک پروسیس ہے. بس اللہ معافی دے، کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی ہاسپٹلز اور کچہریوں سے بچائے، اسی لیے ہوتا ہے. تو اب وہ جو سادہ روئے ہیں نا، اب ان کو جب دوسرے لوگ بھڑکاتے ہیں نا، او فکر ہی نہ کرو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یار، یہ ہم ایسے کروا دیں گے، ہم اب بس قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہوتا کخ بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہم کہیں گے؟ ہم خاموش اس لیے ہیں کہ ہمیں پتا ہے نا کہ ملک کا لا کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، کیس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، کورٹ کے اندر کیا پروسیڈنگز چل رہی ہیں. اینڈ obviously جب بھی کوئی میٹر سب جوڈیشس ہوتا ہے، انڈر ٹرائل ہوتا ہے، تو پھر صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. اب رستے دو ہیں، ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یا تو اس کے پیر پکڑ لو یا اسے یہ کہو بھائی جی تو یار جا یار، پہلے وہ کر کے تو پھر آ جانا. تھک گئے ہیں اصل میں. تو اس لیے اب سنتے ہیں، اور سن کے ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے، کیا کہا جائے کسی کو. تو باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہی اب کتنا ٹائم کتنا رہ گیا، جو ایک کمٹمنٹ ہے، بار بار ایک بات کہی ہے کہ جو ایک ڈیڈ لائن ہم لوگوں نے دی ہے، ڈیڈ آنیسٹلی سوچئے گا کہ اگر یہ ڈیڈ لائن کراس ہوتی ہے، where I will stand, where Malik Naveed will stand, and particularly and especially where Mr. Saif Rahman Khan Niazi will stand, کیا ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ تو بڑا ایک سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ، لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ایک اس کا جواب ہے وہ ہے نو. تو پھر نو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. ناؤ اٹ از دا ٹیسٹ کہ سیف الرحمان خان نیازی ٹھیک ہے یا یہ جو مسکین بدماشوں کا جو ٹولہ ہے وہ ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے، وقت ثابت کرے گا ٹھیک کون ہے، غلط کون ہے، کون مجبور تھا، کیا مجبوریاں تھی. کیونکہ جس سسٹم میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ انسان چاہتا بہت کچھ ہے. آپ کی اگر ایک لیٹ سپوز کہ کسی بھی وجہ سے کوئی گاڑی پولیس پکڑ لیتی ہے تو اس کی سپرداری میں ہی آپ کو لگ پتا جاتا ہے
کسی سے پوچھ کے دیکھیے گا. آپ کے اوپر ایک جھوٹی FIR ہو جائے تو لگ پتا جاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا کیس. اب اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے کوئی بھی شخص نہیں سوچتا ہے. ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ گر تو گیا ہے نا، بس اب میں آگے کیا کہوں. تو جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے. اللہ پاک خیر کرے گا، اللہ پاک کرم کرے گا. ہوپ فار دا بیسٹ اور بی پازیٹو. اپنے آپ کو یہ جو ایسی بھٹکی ہوئی روح ہیں جو گروپوں میں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان سے ذرا اپنے آپ کو اگر آپ محفوظ رکھیں گے، آپ کی دماغی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور اللہ انشاءاللہ کرم بھی کرے گا انشاءاللہ.